وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اندھے خوابوں کو اصولوں کا ترازو دے دے، اندھے خوابوں کو اصولوں کا ترازو دے دے، میرے مولا میرے جذبات پہ قابو دے دے، میں سمندر بھی کسی غیر کے ہاتھوں سے نہ لوں، میں سمندر بھی کسی غیر کے ہاتھوں سے نہ لوں، ایک قطرہ بھی سمندر ہے اگر تو دے دے۔ چلیے سب سے پہلے ہم یہ ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ نظر، یہ نیاز، یہ میلاد، یہ قیام، یہ سلام، یہ عرس، یہ کاغذ، یہ چادر، یہ اگربتی، یہ موم بتی، یہ فاتحہ، یہ درود، یہ کھچڑا، یہ ملیدہ، یہ حلوہ، یہ شربت۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات، کہتے ہیں ناجائز ہے، ان سے پوچھئے کیوں ناجائز ہے؟ کہا حضور کے زمانے میں نہیں تھا اس لیے ناجائز ہے۔ ان سے کہیے کہ حضور کے زمانے میں تو آپ بھی نہیں تھے، کیا آپ بھی ناجائز ہیں؟ کہا واقعی زبردست استدلال ہے بھائی، بہت زبردست، ماشاءاللہ۔ اللہ ابا بھی نہیں تھے تو آپ کے ابا بھی ناجائز ہیں؟ کہا آپ ناجائز باپ کی ناجائز اولاد ہیں، قسم خدا کی چچندر گلے میں اٹکا دوں گا، میرا نام ہے بریلوی۔ یہ تو ہمیں نہیں معلوم تھا بھائی، ایک نئی چیز آپ بتا رہے ہیں۔ سن لو یہ کیا ہے، آپ بھی سن لیجئے۔ کہہ رہا ہے یہ نظر، یہ نیاز، یہ میلاد، یہ قیام، یہ سلام، یہ عرس، یہ گاگر، یہ چادر، یہ اگربتی، یہ موم بتی، یہ فاتحہ، یہ کھچڑا، یہ شربت، یہ فلانا ڈھمکانا، کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے؟ کہا لوگ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے۔ ان سے پوچھئے کیوں ناجائز ہے؟ تو کہا کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ پھر ان سے کہیے کہ حضور کے زمانے میں تو آپ بھی نہیں تھے، تو آپ بھی ناجائزے ہیں کیا؟ یہ جناب کا جملہ ہے۔ بھائی صاحب دیکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، اس کی ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، اور جو آپ کے پیچھے نعرے بازی کرنے والے بھائی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ دیکھیے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ شربت ناجائز ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کھچڑا ناجائز ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ اگربتی یا موم بتی یا فلانا ڈھمکانا ناجائز ہے۔ بھائی اگربتی اپنے گھر میں جلانا ہے جلاؤ، آپ کو بریانی کھانا ہے کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو جو پسند ہے وہ کریے۔ ہم نے جو بات یہاں پر پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ہم دین سمجھ کر کے انجام دیتے ہیں، یعنی دین سمجھ کر ہم اسے کرتے ہیں جبکہ وہ دین نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، تو وہ چیز پھر ناجائز ہوگی۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی رکاوٹ تھی کیا؟ یہ اگربتی موم بتی کیا نبی کے زمانے میں نہیں تھا کیا؟ یہ نظر و نیاز کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم نہیں دے سکتے تھے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کیا اتنا ہی ہمیں کرنا ہے، یہی دین ہے۔ اور یاد رکھنا، میں یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ وحی کا جو نزول ہے نا وہ نبی کے اوپر ہوا تھا، وہ آپ کے اوپر نہیں ہوا تھا میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتایا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، یہ سارا کچھ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے ہیں، یہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی فرماتا ہے۔ تو بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے کیا کوئی رکاوٹ تھی؟ کیا اللہ کے نبی نہیں کر سکتے تھے؟ کیا صحابہ کرام نہیں کر سکتے تھے؟ آپ تھوڑا سا ہوش و حواس میں آ کر کے ایک بار بیٹھ کر کے غور سے اس مسئلے کو سوچو سمجھو، اور پھر اس کے بعد اس پر تحقیق بھی کر لو نا کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کی تعلیم کیوں نہیں دی، اور صحابہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیا صحابہ نے کبھی جا کر نبی کے قبر پر موم بتی یا اگربتی جلایا ہے؟ کیا صحابہ نے کچھ ایسا عمل کیا ہے جو آپ آج کر رہے ہو، جس کو دین آپ ثابت کر رہے ہو؟ کیا یہ دین ہے؟ میرے بھائیو یہ دین نہیں ہے۔ ایک اور جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، تو آپ بھی تو نبی ناجائز کیوں ہے پوچھتے ہیں، تو جواب ملتا ہے نبی کے زمانے میں نہیں تھا اس لیے ناجائز ہے، تو نبی کے زمانے میں تو آپ بھی نہیں تھے، تو آپ بھی ناجائزے ہیں کیا؟ یہ جملہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے ایسا مسئلہ نہیں کہ نبی کے زمانے میں جو چیز نہیں تھی اور آج کے زمانے میں ہے تو وہ چیز ناجائز ہو گئی۔ بہت سارے ایسے کم عقل یا کم علم لوگ ہیں جو ایک بات کہتے ہیں کہ اگر نبی کے زمانے میں تو بریانی بھی نہیں تھی تو آج کے زمانے میں بریانی بھی کھانا ناجائز ہے، مت کھاؤ۔ نبی کے زمانے میں ٹرین بھی نہیں تھا، آج تم ٹرین میں سفر بھی مت کرو۔ نبی کے زمانے میں ہوائی جہاز بھی نہیں تھا، آج تم بھی ہوائی جہاز پر سفر نہ کرو۔ بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں،
میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں نبی کے زمانے میں کوئی چیز نہیں ہے اور آج کے زمانے میں وہ ہے اور اس کو کیا جا رہا ہے تو وہ ناجائز نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کو دین سمجھ کر کے نہیں کیا اور آپ اسے دین سمجھ کر کے انجام دے رہے ہو، ہے نا، چاہے شربت پینا ہو، کھچڑی پکانا ہو، بریانی کھانا ہو، نظر و نیاز کرنا ہو، 11ویں کرنا ہو، 12ویں کرنا ہو، 40واں کرنا ہو، جتنے بھی خرافات والے کام ہیں سب کرنا ہو، عید میلاد النبی منانا ہو۔ میں آپ سے صرف ایک ہی سوال پوچھوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعوذ باللہ کیا آخر رکاوٹ تھی کہ نبی نے نہیں کیا اور آپ اسے دین سمجھ کر کے کر رہے ہو؟ تو اگر کوئی کام، اگر آپ بریانی دین سمجھ کر کے پکاتے ہو نا کہ ہم فلاں موقع پر، فلاں خاص دن پر ہم بریانی پکا رہے ہیں، فلاں کے نام پر نظر و نیاز کر رہے ہیں، نبی کے پیدائش پر جشن اور خوشیاں منا رہے ہیں اور اس کو دین ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دین نہیں ہے، یہ خرافات ہے اور یہی بدعت ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ ناجائز ہے۔ بریانی کھانا، شربت پینا یہ ناجائز نہیں ہے، اس کو دین سمجھ لو، دین سمجھ کر کسی خاص موقع پر کرو، وہ چیز ناجائز ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو بدعت کی تعریف بتا دیتا ہوں۔ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے کہتے ہیں ہِیَ کُلُّ عِبَادَةٍ احدثها الناس ليس لها اصل في الكتاب ولا سنہ۔ کہا کہ ہر وہ عبادت جس کی کوئی اصل نہ قرآن میں ہو نہ سنت میں ہو، ولا فی عمل الخلفاء الراشدین، اور نہ ہی خلفائے اربع یعنی کہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں یا انہوں نے نہ کیا ہو، ہے نا، نہ ہی ان سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہو اور اسے دین سمجھ کر کے کیا جائے، یہ بدعت ہے۔ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد۔ یہ جناب ایسے ایسے جملے استعمال کر رہے ہیں، میں فلاں ہوں، میں فلاں مسلک سے ہوں، میں ایسا کر دوں گا، میں ویسا کر دوں گا۔ بھائی کیا فائدہ ملے گا؟ آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہو، آپ کو تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے، آپ کو تو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں میں اس سے معافی چاہتا ہوں، تو اس کے باوجود آپ عوام کو گمراہ کر رہے ہو۔ ظاہر ہے کہ ان سب کی گمراہیوں کا بوجھ کس کے اوپر آئے گا؟ آپ کے سر پر آئے گا نا۔ تو یہ چیز ہے میرے بھائیوں۔ اور آگے چلیے ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا ہی مشہور و معروف قول ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں کوئی بدعت انجام دیتا ہے اور اس کو اچھا سمجھتا ہے، کہتے ہیں کہ من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنہ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، کہ اگر کسی نے اس دین کے اندر کوئی بدعت ایجاد کی ہے نا اور اس کو اچھا سمجھا، تو گویا کہ اس نے یہ گمان کیا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جو چیزیں آپ کر رہے ہو کیا میرے نبی نے وہ کیا ہے؟ اگر نبی نے نہیں کیا ہے تو آپ کیوں کر رہے ہو؟ کیا آپ نبی سے بڑھ کر کے ہو؟ کیا آپ کا مرتبہ نبی سے اونچا ہے؟ کیا آپ نبی سے زیادہ جانتے ہو؟ کیا آپ کے اوپر وحی آتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے شریعت کا نزول آپ کے اوپر فرمایا ہے؟ جب نہیں ہے ایسا تو آ جاؤ نا نبی کے دین پر۔ آپ کو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین مکمل نظر نہیں آتا؟ اس کے اندر زبردستی نئی نئی چیزیں ایڈ کر کے، نئی نئی چیزیں داخل کر کے اپنی دکان چلاتے ہو۔ اللہ کے واسطے ڈرو اللہ سے، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرو میرے بھائی۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی شاعر نے کہا تھا، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، نبی کا ایک فرمان ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ اس کے بعد ہم دنیا میں کسی کے قول، کسی کے عمل اور کسی کے طریقے کو نہیں دیکھتے ہیں۔ نبی کا عمل آ گیا، نبی کی سنت آ گئی، صحابہ کرام کا منہج ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد کسی کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ دین مکمل ہو چکا ہے میرے بھائی۔ اب اس دین میں کسی نئے چیز کی دخل اندازی کی کوئی گنجائش اللہ تعالیٰ نے باقی رکھی ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہہ دی تھی کہ ہر وہ بھلائی جو بھلائی ہے وہ میں نے تمہارے سامنے واضح کر دیا ہے، ہر وہ چیز جو برائی ہے اس کے بارے میں بھی میں نے تمہیں بتا دیا ہے، لہٰذا اگر تم امت کے سامنے یہ بتاتے ہو کہ فلاں عمل یہ نیکی ہے تو ثابت کرو قرآن اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں اسے نیکی بتایا ہے۔ اگر تم کہتے ہو، اگر ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز غلط ہے
بدعت ہے تو ہم اسے ثابت کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے نبی نے نہیں کیا ہے، نبی نے نہیں کہا ہے، اور واقعتاً وہ چیز بدعت ہے، اس سے بچنے کی کوشش ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بدعات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔